آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ بی جے پی کی قیادت والے مہایوتی اتحاد نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ جے ایم ایم کی قیادت والے آئی این ڈی آئی اے بلاک نے جھارکھنڈ میں دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سرکردہ کامیاب امیدواروں میں ایک ناتھ شنڈے، دیویندر فڑنویس، اجیت پوار، آدتیہ ٹھاکرے، ہیمنت سورین اور چمپئی سورین شامل ہیں۔ این ڈی اے نے 13 ریاستوں کے 46 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں بھی زبردست کامیابی درج کی ہے اور 25 سیٹیں جیتی ہیں۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے کیرالہ کی وائناڈ پارلیمانی سیٹ جیت لی ہے۔ بی جے پی کے سانتکراؤ ہمبرڈے ناندیڑ لوک سبھا حلقے میں آگے چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کی جیت ترقی اور اچھی حکمرانی کی جیت ہے۔ انہوں نے جھارکھنڈ میں جے ایم ایم کی قیادت والے اتحاد کو مبارکباد دی ہے۔ پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس سے قبل کل حکومت سبھی پارٹیوں کی میٹنگ کرے گی۔ کرکٹ میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف 218 رن کی سبقت حاصل کر لی تھی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والے مہایوتی اتحاد نے زبردست اکثریت کے ساتھ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی قیادت والے آئی این ڈی آئی اے بلاک نے جھارکھنڈ میں دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مہاراشٹر میں کل 288 سیٹوں میں سے بی جے پی نے اب تک 125 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ 7 سیٹوں پر آگے ہے۔ ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا نے 54 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ 3 سیٹوں پر آگے ہے۔ اجیت پوار کی قیادت والی این سی پی نے 40 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ 1 سیٹ پر آگے ہے۔ کانگریس نے 12 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ 4 سیٹوں پر آگے ہے۔ این سی پی کے شرد پوار گروپ نے 10 سیٹیں جیتی ہیں۔ شیو سینا یو بی ٹی نے 20 سیٹیں جیتی ہیں اور دیگر 11 سیٹوں پر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ 1 پر آگے ہیں۔ مہایوتی اتحاد بی جے پی، شیو سینا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی پر مشتمل ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آج مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں مہایوتی کی کامیابی حالیہ لوک سبھا نتائج کے بالکل برعکس ہے۔ ریاست میں حکمراں مہایوتی نے آسانی سے جیت حاصل کی ہے اور بی جے پی اپنے بلبوتے پر اکثریت حاصل کرنے کی کافی قریب رہی۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کا اعلان کرنے سے پہلے مہایوتی کی اتحادی پارٹیاں اپنی اپنی متعلقہ پارٹی میٹنگیں کریں گی۔ ایک ناتھ شنڈے اور دیویندر فڑنویس نے کہا کہ یہ نتائج پچھلے 2.5 برس میں مہایوتی حکومت کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی کاموں کا تحفہ ہیں۔ تاہم شیو سینا یو بی ٹی کے رہنما ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اتنی بڑی جیت ناقابل فہم ہے۔ ایک ناتھ شنڈے، دیویندر فڑنویس اور اجیت پوار سمیت مہایوتی کے سبھی سرکردہ رہنما بڑے فرق سے چناؤ جیت گئے ہیں۔ دوسری جانب مہا وکاس اگھاڑی کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے، فہد احمد اور وشوجیت قدم بھی اپنی سیٹیں جیت گئے ہیں۔ کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پرتھوی راج سنگھ چوہان اور بالا صاحب تھوراٹ کافی فرق سے چناؤ ہار گئے ہیں۔ ممبئی سے پراتنا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شگفتہ یاسمین۔ جھارکھنڈ میں کل 81 سیٹوں میں سے حکمراں جے ایم ایم نے 34 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ کانگریس کو 16 سیٹیں ملی ہیں اور آر جے ڈی نے 4 سیٹیں جیتی ہیں۔ بی جے پی 21 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے، دیگر نے 6 سیٹیں جیتی ہیں۔ آئی این ڈی آئی اے اتحاد جے ایم ایم، کانگریس، راشٹریہ جنتا دل اور سی پی آئی ایم ایل پر مشتمل ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سن 2000 میں جھارکھنڈ کے قیام کے بعد سے پہلی مرتبہ کوئی اتحاد لگاتار حکومت تشکیل دینے والا ہے۔ اس مرتبہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے پچھلے اسمبلی انتخابات کے مقابلے اپنی کارکردگی بہتر کی ہے، جبکہ کانگریس کو پچھلی مرتبہ کی ہی طرح 16 سیٹیں ملی ہیں۔ آر جے ڈی نے 4 سیٹیں حاصل کر کے کارکردگی میں سدھار کیا ہے۔ سی پی آئی ایم ایل کی سیٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بی جے پی کو پچھلے اسمبلی چناؤ کے مقابلے کم سیٹیں ملی ہیں۔ جھارکھنڈ لوک تانترک کرانتی کاری مورچہ اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس نے بھی اس اسمبلی چناؤ میں پہلی مرتبہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جے ایم ایم کے سینئر لیڈر وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، بی جے پی کے ریاستی صدر بابو لال مرانڈی، کلپنا سورین، چمپئی سورین، جے رام مہتو اور دیپیکا پانڈے سنگھ جیسے مختلف سیاسی رہنما بڑے فرق سے چناؤ جیتے ہیں، جبکہ کچھ سرکردہ رہنما چناؤ ہار گئے ہیں، جن میں جے ایم ایم لیڈر بی بی دیوی، اے جے ایس یو کے سربراہ سدیش کمار مہتو اور کانگریس رہنما اجوائے کمار شامل ہیں۔ جمشید پور سے بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
مہاراشٹر میں تمام 288 سیٹوں پر اس ماہ کی 20 تاریخ کو انتخابات ہوئے تھے، جبکہ جھارکھنڈ میں 81 سیٹوں کے لیے اس ماہ کی 13 اور 20 تاریخ کو 2 مرحلوں میں انتخابات ہوئے تھے۔ جھارکھنڈ میں نئی حکومت کی تشکیل شروع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں INDIA بلاک کے ممبران اسمبلی کی ایک میٹنگ کل رانچی میں طلب کی گئی ہے۔ JMM کے علاوہ RJD، کانگریس اور CPIML کے ممبران اسمبلی بھی اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ امید ہے کہ ہیمنت سورین کو اس بلاک کا لیڈر منتخب کر لیا جائے گا۔ لیڈر منتخب ہونے کے بعد ہیمنت سورین ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کا دعویٰ پیش کریں گے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے کیرالہ کے وائناڈ پارلیمانی حلقے کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف اور CPI کے امیدوار ستھین مکیری کو 4 لاکھ ووٹوں سے شکست دی ہے۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ لوک سبھا حلقے میں BJP کے امیدوار ڈاکٹر سنتک راؤ ہمبرڈے کانگریس کے اپنے حریف رویندر چوہان سے آگے چل رہے ہیں۔ ادھر BJP کی قیادت والے NDA نے 13 ریاستوں کی 46 اسمبلی سیٹوں کا ضمنی انتخاب جیت لیا ہے۔ اتحاد نے 25 سیٹیں جیتی ہیں، کانگریس کو 7، ترنمول کانگریس کو 6، عام آدمی پارٹی کو 3، سماجوادی پارٹی کو 2 اور NPP، CPIM اور BAP کو 1 سیٹ ملی ہے۔ راجستھان کی 7 سیٹوں میں سے BJP کو 5، جبکہ بھارت آدی واسی پارٹی BAP اور کانگریس کو 1 سیٹ ملی ہے۔ مغربی بنگال میں حکمراں ترنمول کانگریس نے تمام 6 سیٹیں جیت لی ہیں۔ آسام میں NDA نے تمام 5 سیٹوں پر کامیابی درج کی ہے۔ BJP نے 3 اور اس کی اتحادی آسام گن پریشد اور یونائٹڈ پیپلز پارٹی لبرل نے 1 سیٹ جیتی ہے۔ بہار میں حکمراں NDA نے 4 اسمبلی سیٹیں جیت لی ہیں۔ پنجاب میں 4 میں سے 3 سیٹیں عام آدمی پارٹی اور 1 سیٹ کانگریس نے جیتی ہے۔ چھتیس گڑھ میں حکمراں BJP نے رائے پور کی سیٹ جیت لی ہے۔ کرناٹک میں حکمراں کانگریس نے سبھی 3 سیٹیں اور میگھالیہ میں حکمراں NPP نے واحد سیٹ جیت لی ہے۔ اتراکھنڈ میں کیدار ناتھ اسمبلی سیٹ پر BJP نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کیرالہ میں 1 سیٹ کانگریس نے اور 1 CPIM نے جیتی ہے۔ گجرات میں BJP نے واحد سیٹ جیت لی ہے۔ اتر پردیش میں حکمراں NDA نے 9 میں سے 7 سیٹیں جیتی ہیں۔ BJP کو 6 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ اس کی اتحادی RLD نے 1 سیٹ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کو 2 سیٹیں ملی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں کانگریس اور BJP کو 1 سیٹ ملی ہے۔ سکم میں حکمراں SKM کے 2 امیدواروں کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں ریاستی اسمبلی انتخابات میں NDA کو تاریخی اکثریت ملنے پر مہاراشٹر کے باشندوں، خاص طور سے ریاست کے نوجوانوں اور خواتین کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج کہا کہ یہ پیار اور اپناپن غیر معمولی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مزید کہا کہ ریاست میں ترقی اور اچھی حکمرانی کی جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اتحاد مہاراشٹر کی ترقی کے لیے کام کرنا جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کے لوگوں کا بھی BJP کی حمایت کرنے کے لیے یہ کہتے ہوئے شکریہ ادا کیا کہ پارٹی عوام کے معاملات اٹھانے اور ریاست کے لیے کام کرنے کی خاطر ہمیشہ پیش رہے گی۔ انہوں نے JMM کی قیادت والے اتحاد کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف ضمنی چناؤں میں NDA امیدواروں کو مختلف ریاستوں میں کامیاب بنانے پر بھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور مزید کہا کہ ان کے خواب اور امنگوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ کانگریس نے آج کہا ہے کہ پارٹی مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج کا جائزہ لے گی۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ پارٹی کا خیال تھا کہ ریاست میں اسے حکومت بنانے کا موقع ملے گا۔ جناب رمیش نے وضاحت کی کہ پارٹی اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور وہ سماجی اور اقتصادی معاملات کو اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ حکومت پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس سے قبل کل سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ کرے گی۔ میٹنگ کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے۔ میٹنگ میں حکومت سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی تاکہ اجلاس کے دوران لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا کام کاج بلا رکاوٹ چلائے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ موسم سرما کا اجلاس پیر کو شروع ہوگا اور یہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ البتہ یوم آئین کی یاد کے دن کے موقع پر 26 نومبر کو پارلیمنٹ کا اجلاس
نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ اس بارے میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ دنیا بھارت کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ 8ویں انڈیا آئیڈیاز کانکلیو سے ورچولی خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اب بھارت کو کاروبار کرنے کے لیے ایک انتہائی آسان جگہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میک ان انڈیا ایک خواہش سے آگے بڑھ کر ایک دعویٰ بن گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بلا شبہ منتظر رہتی ہے اور اس بات کا نوٹس لیتی ہے کہ کب بھارت اپنی سماجی اور اقتصادی اسکیموں کی وسعت کے بارے میں یا اپنے ڈیجیٹل لین دین کے حجم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ بھارت کا تعلق انتہائی اثر انگیز رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت امداد باہمی کے شعبے کے ذریعے کروڑوں کسانوں کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ نئی دلی میں امداد باہمی کی ترقی سے متعلق قومی کارپوریشن کی 91ویں جنرل کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت امداد باہمی کی تحریک کے ذریعے ملک کے شہریوں کے طرز زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے سلسلے میں عہد بستہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 116واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی اسے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریے کے فوراً بعد مقامی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے نئی دلی میں آج حج سویدھا ایپ 2.0 کا افتتاح کیا۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حج کمیٹیوں کے صدر نشین کی ایک کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اسلام پر عمل کرنے والا ہر شخص اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور حج پر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ اس مرتبہ حکومت نے حج زائرین کو بہترین سہولیات، خدمات اور تجربات مہیا کرانے کا ایک نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے سال 4500 بھارتی مسلم خواتین محرم کے بغیر حج کرنے گئی تھیں۔ ثقافت کے محکمے کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے وکاس بھی وراثت بھی نظریے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 10 برس میں ملک میں کئی شعبوں میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔ نئی دلی میں نیشنل مانیومنٹس اتھارٹی کے 14ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے ثقافتی وراثت کے تحفظ میں تاریخی عمارتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت عالمی سطح پر اپنی ثقافت، یوگا، فن تعمیر اور دانشوری کی بنا پر پہچانا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گرو تیغ بہادر جی کے شہیدی دیوس کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ گرو تیغ بہادر جی نے اپنی زندگی انسانیت اور مذہب کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک عظیم رہنما اور ایک سچے محب وطن تھے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں آج 2 گروپوں کے درمیان مسلح جھڑپوں میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ کرکٹ میں آسٹریلیا کے پرتھ میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آج دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے 172 رن بنا لیے تھے۔ بھارت کی ٹیم کو اب 218 رن کی سبقت حاصل ہے۔ یشسوی جیسوال 90 رن اور KL راہل 62 رن بنا کر کریز پر موجود تھے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز کے کل کے 7 وکٹ کے نقصان پر 67 رن کے آگے کھیلنا شروع کیا، لیکن اس کی پوری ٹیم لنچ تک 104 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بی جے پی کی قیادت والے مہایوتی اتحاد نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ JMM کی قیادت والے INDIA بلاک نے جھارکھنڈ میں دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سرکردہ کامیاب امیدواروں میں ایک ناتھ شنڈے، دیویندر فڑنویس، اجیت پوار، آدتیہ ٹھاکرے، ہیمنت سورین اور چمپئی سورین شامل ہیں۔ NDA نے 13 ریاستوں کے 46 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں بھی زبردست کامیابی درج کی ہے اور 25 سیٹیں جیت لی ہیں۔ کانگریس لیڈر
لیڈر پرینکا گاندھی نے کیرالہ کی وائناڈ پارلیمانی سیٹ جیت لی ہے. بی جے پی کے سنتک راؤ ہمبرڈے ناندیڑ لوک سبھا حلقے میں آگے چل رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کی جیت ترقی اور اچھی حکمرانی کی جیت ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.